یہ دینا کہ بھائی نہیں، ساتھ والا زیادہ حقدار ہے، ہم اسے بھیجیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، ایک صحابی مجمع عام میں کہا جانے عالم کھانے کے لیے شے کوئی نہ، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آج میری مہمان نوازی آپ فرمائیں۔ میری سرکار فرمایا سو بھی سنیں۔ سرکار نے ایک صحابی کو بھیجا، فرمایا جاؤ ہماری ازواج کے گھر جاؤ اور جا کے کون کے گھر میں کوئی شے چیز ہے کھانے کے لیے تو پیش کرو۔ 9 ازواج کے گھر تھے، صحابی 9 ازواج مطہرات کے گھر میں گئے، کسی ایک کے گھر میں بھی کھانے کے لیے کوئی شے نہ تھی۔ یہ اللہ کے محبوب کا گھر۔ فقر اختیاری کیسا فقر، امت کے لیے کیسی ترغیب۔ جب صحابی نے آگے بتایا جانے آدم کوئی شے نہیں، کیسے گھر والوں کو ترغیب دینی ہے مسکین کو کھانا کھلانے کی؟ جانے آدم گھر میں کوئی شے نہیں۔ میری سرکار نے اعلان کیا، میں کون ہے جو آج میرے مہمان کو کھانا کھلائے گا؟ صحابی اٹھ گئے، کہا جانے آدم اور میں آپ کے مہمان کی مہمان نوازی کروں۔ میری سرکار فرمایا گھر لے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساتھ لیا، گھر لائے اور گھر لا کے بیوی سے پوچھا ہاں بھائی بتاؤ گھر میں کوئی کھانے کے لیے چیز ہے؟ وہ کہنے لگی کہ جناب اتنا کھانا ہے، اتنا کھانا کہ ہمارے بچے کھا کے سو جائیں، اپنے دونوں کے کھانے کے لیے بھی کھانا کوئی۔ گھر والوں کو کیسے ترغیب دلانی ہے کہ مسکین کو کھانا کھلاؤ؟ فرمایا تم ایسا کرو، انسان کھاتا کماتا کن کے لیے؟ بچوں کے لیے نا۔ یار بچے روتے نہیں دیکھی نا، بچے بھوکے ہو تو مجھے برداشت نہیں ہوتا، ذلت برداشت کرتا کن کے لیے؟ اولاد کے منہ میں لقمے چلے گا۔ اوکھا ترین کام یہ ہے اولاد بھوکی کو دیکھ کے برداشت کرنا۔ لیکن آپ نے فرمایا ایسا کرو، اب مہمان تو آ گیا، کھانا تو اسے کھلانا ہے، ایسا کرو ان بچوں کو کھلا پسلا کے انہیں بھوکا ہی سلا، انہیں کھیلنے میں مشغول کر دو، تھک جائیں گے تو بھوکا سلا دیں۔ پھر فرمایا ایسا کرنا، اب صحابہ کا یہ معمول تھا کہ وہ کھانا تو خود نہ کھاتے تھے اکیلے، مہمان کو ساتھ شامل کرنا تھا، میزبان کو بھی۔ ہمارے یہاں بھی یہی ہوتا ہے کہ چلو آپ کھانے لگے تو آپ بھی ساتھ بیٹھو۔ فرمایا کہ وہ صحابی جس جگہ ان کے سامنے کھانا پیش کریں گے وہ تو مجھے بھی کہیں گے کہ آئے آپ بیٹھیں، آپ بیٹھ کر کھائیں۔ فرمایا کھانا اتنا ہے کہ صرف ایک بندہ پیٹ بھر کے کھا سکتا ہے، 2 ہو گئے تو وہ لقمے میرے حوالے آ جائیں گے، مہمان کی مہمان نوازی تو نہ کر سکے۔ فرمایا ایسا کرنا، یہ جو چراغ چل رہا ہے نا اسے ٹھیک کرنے کے بہانے آنا اور آگے پھوٹ مار کے اس چراغ کو بجھا دینا، اور میں ویسے برتن میں ہاتھ مارتا رہوں گا اور صحابی کو پتا ہوگا کہ یہ کھانا کھا رہا ہے، حالانکہ کہ میں کھانا نہ کھا رہا ہوں گا، ہمارا مہمان جو آج کھانا کھانے کے لیے آیا ہے وہ پیٹ بھر کے کھانا کھا رہا ہے۔ اسے کہتے ہیں وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اسے کہتے ہیں کہ مسکین کو ترغیب دلانا کہ بھائی اپنے اعزاء و اقارب کو، گھر والوں کو کہ کیسے ہم نے ایک مسکین کو کھانا کھلانا، ترغیب کیسے دلانی ہے۔ اور یہاں حضور صلی اللہ علیہ مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرمایا کہ مدینہ طیبہ تشریف لائے نا تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں جب حضور سے میری پہلی ملاقات ہوئی نا، جب مدینہ طیبہ سرکار پہلی دفعہ تشریف لائے، اس وقت جو سرکار نے خطاب فرمایا وہ پہلا خطاب کیا تھا؟ سرور عالم نے ارشاد فرمایا افشوا السلام، فرمایا سلام کو عام کر دو، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، فرمایا ایک دوسرے کو کھانا کھلاؤ۔ پہلی تبلیغ جو مدینہ طیبہ میں آ کے سرکار نے کی وہ کیا تھی؟ افشوا السلام، سلام کو عام کرو۔ ہم نے اسے بھی بس اللہ کے محبوب کی سنتوں سے عادی ہو گئے۔ فرمایا جب تم دونوں آپس میں ملو تو سلام کرو، جب تم دونوں ایک دوسرے پر سلامتی بھیج رہو گے پھر دونوں ایک دوسرے کے شر سے محفوظ ہو جاؤ۔ حکم ہوا کہ ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جاؤ تب بھی سلام کرو، کوئی جانتا ہے تب بھی سلام کرو، کوئی نہیں جانتا تب بھی سلام کرو۔ آپ کسی پر سلام بھیج رہے ہیں، ہو سکتا ہے اگلا بندہ کوئی اللہ کا ایسا نیک بندہ ہو جو آپ پر سلامتی بھیجے، دوبارہ واپس آپ کو سلام کرے، وعلیکم السلام، دوبارہ آپ پر سلام بھیجے تو فرمایا اس کی سلامتی کے صدقے اللہ رب العزت تمہارا بیڑا پار کرے۔ اس لیے میری سرکار نے ارشاد فرمایا افشوا السلام، فرمایا صحابہ سلام کو عام کرو، سلام کا کوئی جانتا ہے تب بھی سلام کرو، نہیں جانتا تب بھی سلام۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے ہم کسی انجانے کو سلام کرتے تو وہ پہلے تو دیکھتے رہتے جا رہے ہیں مجھے سلام کیوں کی تھی، یہ مجھے جانتا تو نہیں ہے۔ یہ بات نہیں کہ آپ جسے جان رہے ہیں کہ آپ نے صرف اسے سلام کر دیں،
فرمایا سلام کرو. اس لیے اور آپ بھی ہمارے اسلام بھی فرماتے ہیں, فرمایا ہم راستے میں گزرتے ہوئے اگر کسی سے راہ پوچھنا ہو, راستہ پوچھنا ہو یا کوئی بھی بات پوچھنی ہو تو فوراً نہیں یار کدھر جانا ہے فلانا یا ہم نے فلانا. فرمایا عقیدے کی اور حقیقت بات یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اسے سلام کریں گے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وہ بڑے ادب و احترام کے ساتھ آپ کو اس حوالے سے وہ بھی پیش رفت فرمائے گا. اس لیے فرمایا افشوا السلام, فرمایا سلام کرو. اور یہ بھی ایک بہت اچھا میسج ہے. آپ سے کوئی آپ کے یہاں اپنا یہ آپ کا علاقہ ہے اور ایک ایک بندہ پورا پورا آٹا, آپ یہاں کسی کے ساتھ کوئی مہمان باہر سے آتا ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں تو وہ کہیں جا کے یہ تو نہیں بتائے گا کہ ہوتے وہ فلاں بندہ تھا اس نے میرے ساتھ سلوک, وہ کہے گا میں آٹے گیا تھا وہاں ایک آٹے کے بندے نے بڑی عقیدت کی. بھائی ایک بندہ آ گیا آپ سے پوچھنے کے لیے السلام علیکم جناب کھانا کھائیں گے آپ پانی پیئیں گے, تو اس سے کیا ہوا آپ کے پورے علاقے کا ایک اچھا میسج اور اچھا پیغام اس کے ذہن میں. اور حقیقت کے اعتبار سے یہ بات ویسے بھی ہے اور میرا اپنا ویسے یہ بات میرے ذہن میں آگے کو میں بیان کیے دیتا ہوں. اس کا اللہ کے ممبر پہ بیٹھ کے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی اچھا پیغام چلا جائے. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں محفلوں اور ختموں پہ کھانا بڑا احتیاط کے ساتھ کھاتا ہوں. میں تھوڑے عرصہ پہلے ایک جگہ درس قرآن تھا یہاں آپ کے آس پاس میں ایک گاؤں, میں وہاں گیا, بڑا اجتماع تھا, بڑا ماحول تھا. کھانا وہ میں جب درس قرآن دے کے میں فارغ ہوا, بعد میں ایک دوست نے اس طرف توجہ دلائی پورے مجمع میں ایک بندے نے بھی میں تو اہل درس قرآن دینے کے لیے گیا تھا اور اس علاقے کا بھی نہ تھا, میں تو پورے علاقے کا مہمان تھا نا. ایک بندے نے بھی پروگرام کے بعد مجھ سے یہ نہیں کہا حضرت آپ پانی پیئیں گے آپ کھانا کھائیں گے, جبکہ ورنہ اگر وہ کوشش بھی کر لیتے تو میں نے کھانا نہیں کھانا. لیکن میں نے سوچا یار یہ اتنے ہوتا ہے جو غربا کا علاقہ ہو, اتنے امیر لوگ ہیں, انہیں اس قدر بھی شعور کوئی نہیں. وہ بندہ ہمارے یہاں مہمان آیا ہے, ہم نے اسے پانی پوچھنا, ہمیں اسے کھانے کے لیے کہنا ہے یار, اور وہ کھانا کھا لے گا تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ آپ کے رزق میں سے کسی کو رزق پہنچا. یہ اس علاقے کی کہانی نہیں ہے. اب جہاں بھی چلے گا یہی ہونا ہے, وہاں پتہ نہیں اچھے لوگ بھی ہوں گے, لیکن میرے ذہن میں ان پورے علاقے والوں کے لیے کیا کنسپٹ بنا ہوا آپ کے سامنے. اس لیے ہر بندہ آپ سمجھیں کہ